نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ایک ویڈیو بیان سننے کو ملا جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی صاحب انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں جو نازیب الفاظ کہے ہیں ان کے متعلق آج ہم نے عرض کرنا ہے۔ آئیے پہلے آپ اس کی ویڈیو سماعت کریں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے، لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا، لیکن کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے خود سماعت کیا کہ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے کتنی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ نعوذ باللہ آقائے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں انہوں نے کتنے بڑے الفاظ گستاخی کے کہے ہیں، جبکہ قرآن کریم فرقان حمید اس بات کا گواہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار رسالت میں حاضر ہو کر اور عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ راعنا، تو مطلب یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر رعایت فرمائے۔ قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو تھے ان کے متعلق وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ راعنا، آپ کچھ رعایت فرمائے۔ تو یہ الفاظ تھے، جبکہ یہود عبرانی زبان میں، عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ آپ رعایت فرمائیں، اور عبرانی زبان میں اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے۔ جو مدینہ پاک کے جو یہودی تھے ان کے نزدیک اس کا مطلب کچھ اور تھا، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کے الفاظ کے طور پر یہودی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ الفاظ بھی پسند نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے کلام کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے صحابیوں، اے میرے محبوب پر کلمہ پڑھنے والوں، تم جب میرے محبوب کی دربار میں حاضر ہو جاؤ اور میرے محبوب علیہ السلام سے جب تم کچھ رعایت طلب کرو تو یہ نہ کہنا کہ لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ استعمال نہ کرنا، بلکہ یوں کہو کہ انظرنا، یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر کرم فرمائیں، آپ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ تو ایک جو الفاظ ہے جس کی معنی عربی زبان میں بھی صحیح بنتی ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کو فرمایا کہ لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ استعمال نہ کرنا، بلکہ وقولوا انظرنا، اور بلکہ یہ کہو کہ یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر کرم فرما۔ عمران خان سے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں دونوں میں جو ہے کہ لعنت ہو۔ اب جو عمران خان سے اس پر خود غور اور فکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے نبی کریم علیہ السلام کے شان اقدس میں۔ ناظرین محترم، عمران خان صاحب کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ مالک رب ذوالجلال کی دربار میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب کریم علیہ السلام کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ، تمام صحابہ کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ پکی سچی محبت رکھنے کی، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔